دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک 80 سال کی عورت جس کا آدمی فوت ہو گیا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بڑی مشکلوں سے پڑھایا اور دن رات محنت کر کے اس کو اچھے اسکول میں پڑھایا، اور جب وہ پڑھ لکھ گیا تو وہ شہر گیا۔ شہر جا کے اس نے نوکری کی، اس کو اچھی نوکری ملی، اس نے بہت ترقی کی، اور آج اس کا جنم دن تھا۔ وہ جنم دن پہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے گیا، کھایا پیا اور بہت موج مستی کی۔ وہ اپنی دنیا میں اتنا گمسم ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ملنا بھول گیا۔ اس نے شہر میں بہت اچھا کاروبار کیا، اس کی اچھی نوکری تھی، اور اس نے گھر بار لیا، گاڑی لی، اور ڈھیروں پیسے اس نے بینک میں جمع کیے۔ پھر ایک دن وہ گاؤں آیا اور اپنی ماں کو گلے مل کے بولتا ہے کہ ماں، تو نے جو مجھے پڑھایا اور جوان کیا، تیرا قرضہ میں آج اتاروں گا۔ ماں نے بولا کہ اگر تجھے میرا قرضہ ہی اتارنا ہے تو میں تجھے 3 شرطیں بتاؤں گی۔ ان 3 شرطوں پہ تم نے چلنا ہے، اور وہ 3 شرطیں اگر تو جیت گیا تو سمجھ تو نے میرا قرضہ اتار دیا۔ اب ماں نے پہلی شرط بتائی کہ یہ ایک پتھر ہے، اس کو تم نے اپنے پیٹ کے ساتھ باندھنا ہے، اور باندھ کے سارا دن جو کام کرنا ہے، جہاں جانا ہے، تو نے اس پتھر کو اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ کے تو ہر کام کرنا ہے۔ ابھی 2 گھنٹے ہوئے تھے اس کو پتھر پیٹ پہ باندھے کہ وہ لڑکا جس کا نام عامر تھا، اور وہ اس بوڑھی کا اکلوتا بیٹا تھا، تو اس نے پتھر کو اٹھا کے نیچے پھینکا اور ماں کے پاس گیا، اور ماں کو بولا کہ ماں، یہ تو نے کیسی شرط رکھی ہے؟ یہ پتھر کو میں پیٹ کے ساتھ رکھ کے کیسے چلوں؟ تو ماں نے کہا کہ میں نے بھی تو 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا اور سارا دن ہر کام کرتی تھی، اور تجھے بھی اپنے ساتھ لیے گھومتی تھی۔ اب ایک شرط میں تو وہ بچہ ماں سے ہار گیا۔ اب ماں نے دوسری شرط رکھی کہ آج رات تو نے میرے کمرے میں سونا ہے۔ تو اس نے کہا ماں، یہ کون سی مشکل بات ہے، میں تیرے ساتھ ایک رات تیرے کمرے میں سوؤں گا۔ ابھی وہ بیڈ پہ لیٹا تھا اور اس کو نیند آ رہی تھی، تو ماں نے کہا بیٹا مجھے پانی دے۔ بیٹا گیا اور اس نے ماں کو پانی لا کے دیا۔ ماں نے پانی پیا، اور جہاں وہ سویا ہوا تھا تھوڑا سا پانی ادھر گرا دیا۔ بیٹے نے کہا ماں، یہ تو نے کیا کیا؟ یہاں تو میں نے سونا ہے اور تو نے پانی گرا دیا۔ ماں نے کہا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تھوڑا سا ہٹ کے پھر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے پھر اٹھایا اس کو اور کہا بیٹا مجھے اور پانی پلا دے۔ بیٹا غصے سے اٹھا اور کہا ماں ایک دفعہ ہی پانی پی لے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ تو ماں نے کہا گرمی بہت ہے، بار بار پیاس لگ رہی ہے، تو اس لیے میں نے تجھے دوبارہ جگایا۔ پھر ماں نے جہاں وہ سویا ہوا تھا تھوڑا پانی پھینک دیا، اور وہ
تھوڑی دیر بعد ماں سو گئی. پھر ماں نے تھوڑی دیر بعد بیٹے کو اٹھایا اور کہا بیٹا اٹھ مجھے پانی دے دے. بیٹا غصے سے اٹھا اور کہا ماں میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں. تب اس کی ماں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا کہ میں تجھے جب چھوٹے ہوتے بیڈ پہ اپنے پاس سلاتی تھی تو جہاں تو پیشاب کرتا تھا نا اس گندگی پہ میں سوتی تھی اور تجھے سوکے پہ سلاتی تھی. رات کو تو 10 دفعہ بھی مجھ سے دودھ مانگتا تھا تو میں خوشی سے اٹھتی تھی اور تجھے دودھ پلاتی تھی. میں نے تو کبھی اف نہیں کی. اب بیٹا دوسری شرط میں بھی ہار گیا. اب ماں نے کہا کہ 2 شرطیں تو ہار گیا ہے. اب آخری شرط جو ہے اس کے لیے تیار ہو جا. تب میں تیرا سارا قرضہ اتار دوں گی. اور تو جو کہتا ہے کہ ماں آج میں نے تیرا سارا قرضہ اتارنا ہے اور تجھے اپنی دولت پہ گھمنڈ ہے تو چل تیسری شرط میں تجھے بتاتی ہوں. اب ماں نے کہا کہ میں تجھے جتنی دفعہ سوال کروں گی تو نے جواب دینا ہے اور تو نے برا نہیں منانا. کھڑکی پہ ایک مینا آ کے بیٹھی تو ماں نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا یہ مینا ہے. ماں نے 5 منٹ بعد پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا یہ مینا ہے. پھر 5 منٹ بعد ماں نے کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے غصے سے کہا یہ مینا ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. تب وہ عورت جو 80 سال کی تھی وہ گئی اور کبڈ سے ایک کاپی لے کے آئی اور کہا یہ تیری بچپن کی کاپی ہے. جب پہلی دفعہ تو نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ مینا ہے تو میں نے کہا ہاں بیٹا یہ مینا ہے. تو نے 1 گھنٹے کے اندر 35 دفعہ مجھ سے پوچھا کہ یہ مینا ہے. تو میں نے خوشی سے تجھے 35 دفعہ کہا بیٹا یہ مینا ہے. اور میں نے 4 دفعہ پوچھا تو مجھ سے غصے ہونے لگ پڑا. دوستو وہ لڑکا اکیلا کمرے میں گیا اور زور زور سے رونے لگ پڑا اور ماں کو کہا ماں مجھے معاف کر دے. تو نے جو دکھوں میں مجھے پالا تیرا قرضہ میں کبھی نہیں اتار سکتا. دوستو اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم ماں باپ کو اپنا ایگو یا اپنی دولت یا اپنا گھمنڈ نہ دکھائیں کیونکہ ماں باپ نے اپنی خواہشوں کو مار کے اپنے آپ کو مار کے اور اپنی خواہشوں کو مار کے آپ کو پالا ہے. آپ تو 1-2 دفعہ اگر وہ کویشچن کریں بوڑھے لوگ تو آپ اک جاتے ہیں اس سے, تھک جاتے ہیں اس سے, ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ وہ سوال کیا ہوگا بچپن میں اور ماں باپ نے ہنس کے اس کا جواب دیا ہوگا. آپ یہ یاد رکھیں کہ جو آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے کل کو آپ کے ساتھ بھی ویسے ہوگا. میں دنیا کے تمام ماں باپ کو آج سلوٹ کرتا ہوں اور سب کے لیے برکت چاہتا ہوں اور سب کے ماں باپ کو خدا اپنی حفاظت میں رکھے. اور آج یہ سٹوری سناتے ہوئے مجھے اپنے ماں باپ یاد آ گئے ہیں. پلیز آپ مجھے کمنٹس لازمی کریں کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی ہے
ہم ایسی خوبصورت اور اچھی بات ہمیشہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور پلیز اپنے ماں باپ کو سمجھیں، ان کے دلوں کو سمجھیں۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بچے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔